السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل مضارع کا بیان ہم نے پڑھ لیا، اس کا مشق بھی ہم نے دیکھا، جملوں میں ہم نے استعمال بھی کیا۔ اب ہم فعل امر سیکھنے والے ہیں۔ جب کسی کام کا آرڈر دینا ہو، حکم دینا ہو کسی کو، تو اس وقت فعل امر استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ اردو میں کہتے ہیں یہ کام کرو، اسی کو عربی میں کہتے ہیں افعل، کر یہ کام۔ فعل امر بنانے کا کیا قاعدہ ہے، فعل امر کیسے بنتا ہے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے۔ فعل امر کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے بنتا ہے۔ فعل مضارع کے 14 صیغے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا۔ 3 مذکر غائب، 3 مؤنث غائب، 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر، اور 1 واحد متکلم، 1 جمع متکلم، 14 صیغے تھے۔ لیکن فعل امر فعل مضارع کے مذکر حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے اور مؤنث حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ مذکر حاضر کے 3 صیغے، اس سے فعل امر حاضر بنتا ہے، مذکر حاضر، اور فعل مضارع کے مؤنث حاضر کے 3 صیغے، اس سے فعل امر مؤنث حاضر بنتا ہے۔ گویا کہ فعل امر کے کل 6 ہی صیغے ہیں، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ علامت مضارع کو کیسے بنتا؟ علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں، جیسے یفعلو۔ یہ فعل مضارع ہے، علامت مضارع اس میں کیا ہے؟ یا، تو اسے حذف کریں گے تو کیا بچا؟ فا عین لام۔ شروع میں حمزہ وصل مضموم لاتے ہیں جب عین کلمہ مضموم ہو۔ عین کلمہ مضموم ہو تو کیا لاتے ہیں؟ حمزہ وصل مضموم لاتے ہیں، جیسے تنصرو سے انصر۔ تنصرو میں تا یہ علامت مضارع ہے، اسے حذف کر دیا، کیا بچا؟ نون صاد را، نون صاد را۔ اب نون سے پہلے حمزہ وصل مضموم لائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ فعل مضارع کا عین کلمہ یعنی صاد پہ کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ اس لیے علامت مضارع کے حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ کیا لائیں گے؟ حمزہ وصل مضموم، تو کیا ہوگا؟ تنصرو سے انصر ہو جائے گا۔ شروع میں حمزہ وصل مکسور لاتے ہیں، کب؟ جب مضارع کا عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو، جیسے تضربو سے اضرب۔ تضربو میں تا یہ علامت مضارع ہے، اسے ہم نے حذف کیا، اس کے بعد اس کی جگہ ہم نے کیا لایا؟ حمزہ وصل مکسور، کیا ہو گیا؟ اضرب۔ حمزہ وصل مکسور کیوں لایا؟ اس لیے کہ فعل مضارع کہ عین کلمہ یعنی را، اس پر کیا ہے؟ کسرہ، اس لیے ہم نے کیا لایا؟ حمزہ وصل مکسور۔ فعل مضارع کا عین کلمے پہ اگر فتحہ ہو تب بھی حمزہ وصل مکسور ہی لاتے ہیں، جیسے تفتح سے افتح۔ تفتح میں تا یہ علامت مضارع ہے، اس کو ہم نے حذف کیا، اس کے بعد فا تا ہا بچ گیا، تو اس میں عین کلمہ کیا ہے؟ تا، اس پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ علامت مضارع کا عین کلمہ پر زبر ہے، اس لیے ہم علامت مضارع کی جگہ کیا استعمال کریں گے؟ حمزہ وصل
مکسور، یعنی وہ حمزہ جس کے نیچے زیر ہو، کسرہ ہو، تو کیا ہو جائے گا؟ تفتح سے افتح۔ علامت فعل امر کیسے بنتا ہے آپ نے جان لیا، یقیناً پتہ چل گیا ہوگا، کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، گردان دیکھتے ہیں۔ بحث امر حاضر معروف۔ افعل، تو ایک مرد کر، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ افعلا، تم دو مرد کرو، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ افعلو، تم سب مرد کرو، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ افعلی، تو ایک عورت کر، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ افعلا، تم دو عورت کرو، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ افعلنا، تم سب عورت کرو، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ کسی بھی فعل سے اور کسی بھی وزن سے آپ فعل امر بنا سکتے ہیں، جیسے نصر ینصر سے انصر، انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا۔ ضرب یضرب سے کیا بنے گا فعل امر؟ اضرب، کیا ہوگا؟ اضرب اضربا اضربو، اضربی اضربا اضربنا۔ اس کے بعد سمع یسمع سے اسمع فعل امر بنے گا، اسمع اسمع اسمعو اسمعی اسمعا اسمعنا۔ فتح یفتح سے افتح فعل امر بنے گا، کیا ہوگا؟ افتح افتحا افتحو افتحی افتحا افتحنا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، سارے وزن سے ہم نے فعل امر بنا کر دکھا دیا جو ہم نے اب تک پڑھا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔